اللہ اپنے کلام لا ریب میں کہتا ہے میں اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہاں پر ایسا ہے ہی نہیں، وہاں تو اخلاص کی بات ہے، وہاں پسند آ جائے تو چنے قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو خاص طور پہ سیرت کو اپنائے، میرے سرکار نے کہا تعلیم علم حاصل کرو، پڑھے لکھے لوگ اسٹیج پہ آنے چاہیے جن کو تلفظ کا بھی اندازہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میں ہوں خالد ارشاد صوفی اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق ڈیجیٹل کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جس میں ہم ربیع الاول کی نسبت سے پروگرام کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہر نشست میں ہم اپنی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی مرتبت خاتم النبیین رحمت للعالمین کا ذکر خیر کریں، آپ کی سیرت پہ بات کریں، آپ کے اخلاق حسنہ پہ بات کریں۔ میرے آج کے مہمان نوجوان ٹی وی اینکر، ریسرچ اسکالر، اور خصوصی طور پہ ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو کریئر ہے، ان کی جو پہچان ہے، ایک یہ بھی ہے کہ آپ ذکر مصطفیٰ کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہاں آپ خطاب کرتے ہیں، ان پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں، بطور اینکر بھی آپ اپنا حصہ اس میں شامل کرتے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے جناب عارف طیبی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ عارف صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر جگہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، محفلیں سج رہی ہیں، اور ان محفلوں میں کوئی خطیب ہے، کوئی نقیب ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی بھی جو ہے سعادت نصیب کی ہے، اور ان محافل کو جو ہے کنڈکٹ کرنے کا بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ تو آپ خود کیسے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آپ ظاہری بات ہے پولیٹیکل پروگرام کرتے ہیں، کرنٹ افیئر کے پروگرام کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب رمضان المبارک آتا ہے یا ربیع الاول آتا ہے تو آپ ادھر بھی حاضری دیتے ہیں بطور میزبان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس ضلع افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے آپ کو بہت مبارکباد یہ خوبصورت پروگرام کنڈکٹ کرنے پر، اور مشرق ٹی وی کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جس نے اپنی لانچنگ پر خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم ان کے تمام جملہ جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو ربیع الاول کی برکتیں بھی نصیب کرے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ربیع النور شریف جب آتا ہے تو ہر اہل ایمان کے چہرے کھل جاتے ہیں، اور اس رسول کا ذکر ہوتا ہے، رسول رحمت کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جن کے آنے سے غم زدہ خوش ہو گئے، اور جو بد نصیب تھے ان کے نصیب چمک گئے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میرے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ یہ کرم ہے، بالائے کرم ہے کہ ہم اس ذات کا ذکر کرتے ہیں جو ذات روح زماں ہے، زیب مکاں ہے، چارہ گرو بے کساں ہے، عدل کی جستجو ہے، صداقت کی ہو ہے، نغمہ اللہ ہے، وہ ذات جو حسن نظر ہے، دعا میں اثر ہے، دلیل سحر ہے، خدا کی خبر ہے، وہ ذات جو حسن خلاق ارض و سما یعنی کہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کریم آقا کا کریم ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت کرتے ہیں، اور یہ اس لیے یہ خالد بھائی بیسیکلی اپنی ذات کو چمکانے کے لیے ان کا ذکر کر کے خود کو ہم چمکاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ، ان کا ذکر اللہ اپنے کلام لا ریب میں کہتا ہے میں اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کب سے رب درود بھیج رہا ہے، انلمیٹڈ سلسلہ ہے۔ یہ تو ہمیں خوش بختی ہے کہ اتنا پیارا رسول عطا کیا، اور پھر یہ والدین کی طہارت کو بھی سلام ہے، ہماری ماؤں کی محبتوں کو سلام ہے، ان کی عقیدتوں کو سلام ہے کہ ہمیں بارگاہ رسول تک لے آئیں، کہ ہماری ماؤں نے جو بچپن میں تربیت دی آپ کی والدہ نے، ہماری ماؤں نے، کہ علی اور نبی نبی کرتے ہوئے جو ہمیں دودھ پلایا ہے، جو بچپن میں ہمیں سرکار کی جو ذکر خیر سنائے، اس کی برکت ہے کہ آپ کا دل، آپ کی طبیعت حضور کی محافل کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہوتی ہے۔
اور بالخصوص جو محافل میلاد ہوتی ہیں اور جو ٹی وی پروگرامز اسلامک ہوتے ہیں، ایک بڑا ویسے ہی بڑا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے اور ایفیلیشن ہوتی ہے عقیدتوں کی اس کے ساتھ. تو یہاں پر الفاظ کی ادائیگی، یہاں پہ الفاظ کا چناؤ، اور پھر جب ذات اتنی بڑی ہو، جب ذات اتنی کریم ہو جائے، رب فرما دے کہ تمہارے اعمال غلط کر دیے جائیں گے اگر محبوب کے بارے میں اونچا بات کرو گے. یہاں تو رائنا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، فرمایا یہ نہیں کہنا حبیب دوہرا دیں، یہ نہیں کہنا رائنا لفظ استعمال نہیں کرنا. اتنی بڑی ذات جب سرکار کی ہو تو پھر ان کی بارگاہ میں جہاں پہ ہاتھ باندھ کے لفظ کھڑے ہوں کہ کون سا لفظ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کہا کہ لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، یہ جان رکھو مدحا کرنی ہے شہ والا کی تو ہر لفظ کی پہچان رکھو. واہ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا ذکر ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سعادت بخشی ہے کہ الحمدللہ گزشتہ کوئی مجھے 8-9 سال سے زائد ہو گئے ہیں کہ اسلامی پروگرام یہ رمضان المبارک کی رمضان ٹرانسمیشن ہے، پھر جتنے بھی اسلام محرم الحرام ہے اور ابھی اول شریف ہے، اور ابھی بھی پوڈ کاسٹ ہمارا اس حوالے سے ہم لوگ سیرت کے اعتبار سے کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اب بھی لوگ سنتے ہیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اور مزید لوگ جو ہمارا نوجوان بہت زیادہ اٹیچ ہوا ہے، ہمارا نوجوان سننا چاہتا ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے. یہ بات غلط ہے کہ ہمارا نوجوان کسی اور طرف ہے. ہمارا نوجوان ایسے پروگرامز کو سنتا ہے، اور بڑی کثیر تعداد. ابھی میں ایک پروگرام سے ہیں، وہاں پر یوتھ نے باقاعدہ 3 روزہ جو ہے نا پروگرام کیا 1500 سالہ جشن کے حوالے سے، اور ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی کنڈکٹ انہوں نے کیا ہے پروگرام. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس کا جتنا رسول ہے وہ اتنی خوشی منا لے. واہ 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 واہ. جس کو جتنی خوشی ہے. اچھا، میلاد ملانے کی بات ہوئی تو یہ فرمائیے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر، مین میڈیا پر اور عمارتوں پر، گھروں پر، تعلیمی اداروں پہ چراغاں بھی ہوتا ہے، اور ہر طرح کی جو ہے آسائش کی جاتی ہے، زیبائش کی جاتی ہے. تو آپ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ریسرچ اسکالر اور ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کے ساتھ صحبت کے بعد جو آپ کی لرننگ ہے، اگر کوئی اس طرح کمی آ جائے کسی کے یہ میلاد منانے میں، یا کسی کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے اس مہینے؟ بہترین عمل کیا ہے؟ خالد بھائی، سب سے پہلے تو یہاں پہ ہمارے سننے والے ناظرین اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں ایک پہ ماحول ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک طریقہ اپنا رہا ہے، اپنا اظہار محبت کا. آپ کا سوال بہت پیارا ہے، اور یہ میں یہاں پہ کہوں گا رسول سب کے ہیں. واہ. میں نے اسی سے رسول سب کے ہیں. وہ بچوں کے بھی رسول ہیں، وہ بوڑھوں کے بھی رسول ہیں، وہ نوجوانوں کے بھی رسول ہیں، ابھی جن کی روحوں نے آنا ہے ان کے بھی رسول ہیں. تو جو آپ کا سوال بڑا پیارا، وہاں پہ نا سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بات ازبر کرنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے کہ پاک رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم ذات اور کریم بارگاہ میں وہاں پر اخلاص دیکھا جاتا ہے، وہاں پر جذبہ دیکھا جاتا ہے کہ رسول سے کیسی محبت ہے. جی جی جی. اب آپ کو میں ایک واقعہ اپنی بات کو مستند کرنے کے لیے سناتا ہوں. بر صغیر کے اندر جنہوں نے حدیث کا علم لے کر آئے، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ پاک میں حدیث کا علم پڑھاتے تھے. نبی رحمت تشریف لائے، خواب فرمایا شاہ محدث ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو حدیث کا علم دو. آپ تشریف لے کے آئے تو آپ ہر ماہ میلاد پاک کا اہتمام کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس لنگر شریف کے لیے جو میلاد سے پاک کے لیے آپ اہتمام کرتے تھے، وہ کمی تو آپ نے چنے لے کر اس پہ میلاد پاک پڑھ دیا. اخلاص شامل تھا، رات سوئے ہیں، مقدر جاگ گیا، کریم آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ شاہ محدث کے جو چنے ہیں نا، اس پہ بڑی لذت ہے، یعنی کہ وہاں پہ اخلاص ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میلاد کے لیے بڑی بڑی لائٹنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ لائٹنگ کریں، چراغا کریں. لوگ کہتے ہیں چراغا کیسے کریں؟ میں کہتا ہوں اپنی گھر کے میٹر سے چلائیں. آپ ڈائریکٹ وابڈا کی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ جس رسول کے ماننے والے وہ تو تعلیم محبت دیتے ہیں، کوئی بے احتیاطی نہیں کرنی. ہم نے یہ سچے عاشق رسول کا کام ہے کہ وہ 2 نمبری نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا. پھر دوسری بات، اگر آپ کو لائٹنگ نہیں ہے،
محبت تو ہے نا رسول کی, آپ چراغاں جلائیں, چراغ لے لیں, بس جس کو جتنا رسول ہے اتنی خوشی بنائے. یہاں پر ایسا ہے ہی نہیں, وہاں تو اخلاص کی بات ہے. وہاں پسند آ جائیں تو چنے قبول فرما لیتے ہیں, پسند آ جائے تو آپ دیکھیں کہ پسند آنے کی بات ہے. سرکار کلام کو پسند کریں تو قصیدہ بردہ شریف جنہوں نے لکھا ان کا کلام پسند کر کے چادر عنایت کرتے ہیں. تو وہاں پہ تو قبولیت کا معیار ہی اور ہے, وہاں پہ معیار اور ہے, دنیا والوں کے معیار اور ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بابا جی وائرل ہوئے تھے کہ وہ پوری دنیا میں وائرل ہوئے کہ وہ وہاں پہ سادہ لباس کپڑے, مدینہ پاک اللہ پاک آپ کو آپ کو کہتے ہیں مدینہ پاک اگر گئے ہیں تو اللہ آپ کو بار بار لے کے جائے. کہ مدینہ پاک میں آپ دیکھیں گے نا موسٹلی لوگ جو نا وہ سادہ سادہ ہوں گے, ان کے آپ لباس دیکھیں, بظاہر آپ کو نہیں لگے گا وہ اتنا ٹریول کر کے پیسے خرچ کے آئیں. بات تو قبولیت کی ہے کہ جن کو سرکار نے طلب کر لیا. اور ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں, جتنی محافل ہوتی ہیں, کئی محافل میں نے ایسی دیکھی ہیں خالد بھائی کہ وہاں پہ بڑا بڑا اہتمام ہے اور کسی ایک آدمی کی وجہ سے ان کی محفل قبول ہو جاتی ہے. وہ ایک آدمی سامعین میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ پہلی جب محفل شروع ہوتی ہے اس کی آنکھیں وضو کر رہی ہوتی ہیں حضور کا ذکر سن کے. اب جو اس کے آنسو ہے نا, جو اس کی محبت ہے, وہ قبولیت ان سب کی کروا دیتی ہے جتنے سامعین ہیں. یہ ایک الگ ہی معاملہ ہے, یہ راہ عشق ہے, یہ سفر عشق ہے, یہ ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ نوجوانوں نے ایک بہت بڑا اہتمام کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اوائل جوانی میں اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی تھی. ہر گلی, ہر محلے میں, ہر شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ حضور کا میلاد بڑے جوش و جذبے سے منا رہا ہوتا ہے. تو ذرا رہنمائی فرمائیں کہ نوجوان عملی زندگی میں, اور صرف ماہ ربیع الاول میں نہیں, تمام مہینوں میں اور آنے والی زندگی میں حضور کی سیرت سے کیا سیکھ سکتے ہیں, اور کون کون سی حضور کی سیرت سے اور اخلاق حسنہ سے باتیں ہیں جنہیں اپنانا بے حد ضروری ہے. اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اغوان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. ایک یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ محراب المنبر سے ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہ وہ 12 مہینے 12 موضوعات رکھے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو نا تھیوریٹیکل چیزیں زیادہ کر دی ہیں, یعنی کہ چراغاں کرنا ہر عاشق رسول کا حق ہے, میلاد بنانا حق ہے, لنگر تقسیم کرنا حق ہے, جس کا جتنا رسول ہے. لیکن یہاں پہ سرکار کی تعلیمات دیکھیے, ہوئے فرماتے ہو میری آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتے ہو یا رسول میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتا ہوں, فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھیں نا, ایک سچے عاشق رسول ہونے کا ایک عملی اظہار ہے کہ نماز جو ہے وہ نہ چھوڑی جائے. پھر سرکار نے کہا کہ حضور کے پاک صاحب کہ میں ایک کام چھوڑ سکتا ہوں, کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اب ایک ایک سرکار کی ایک بات دیکھ لیجئے. اب آپ ایک واقعہ بڑا تاریخ اسلام میں ملتا ہے, ایک عورت, بوڑھی عورت جو ہے اپنا سامان باندھ کے کھڑی ہے اور اس کا سامان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. میرے کریم پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اماں کیا بات ہے, کہا میرا سامان اٹھانے والا کوئی نہیں, آپ سامان اٹھاتے ہیں. بولا اماں کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں, میں نے سن رکھا ہے کہ یہاں پہ ایک شخص ایسا ہے جو اپنی باتوں سے لوگ اپنی جگہ راغب کرتا ہے, لوگ اس کا دین قبول کرتے ہیں, اور میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتی. اور وہ سرکار کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے. ہاں, اور وہ سرکار اس کا سامان بھی لے کے جا رہے ہیں. جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو وہ پھر کہتی ہے کہ بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ, اور میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم بچ کے رہنا اس شخص سے. میرے سرکار آپ کا رخ انور مدینہ کی جانب ہے, اور میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں چہرہ اس طرف ہے, آپ کہتے ہیں میرا نام محمد ہے, اور جس کے ڈر سے تم جا رہی ہو وہ میں ہی ہوں. پھر وہ اماں کہتی پھر ایسے نہ جائیے, مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے. میرے کریم کی یہ پریکٹیکل یہ تعلیمات رسول ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم آج کل بزرگوں کو جگہ نہیں دیتے. ہمارے نوجوان کو جہاں پہ لنگر بانٹ رہا ہے, جہاں پہ چراغاں کرتا ہے, جہاں پہ میلاد بہت بڑے بڑے کرواتے ہیں, وہاں پہ سیرت کو اپنانا چاہیے. اور میرا یہ کہنا ہے, یہ پیغام محبت ہے ربیع اول کے اندر کہ ہمارے نوجوان کو خاص طور پہ سیرت کو اپنائے. میرے سرکار نے کہا تعلیم علم حاصل کرو. سرکار نے علم کے بارے میں حکم فرمایا نوجوان کو علم حاصل کریں. اور ایک اور بڑی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, حضور نے فرمایا اسکلز کے حوالے سے میرے سرکار نے فرمایا آپ کوئی بھی جو چیز میں مہارت رکھتا, تو میرے سرکار کہتے جا کے مدینہ میں اگر کوئی قافلہ آتا تجارتی تو اپنے صحابہ کو بھیجنا, جا کے پتہ کرو اس میں اسکلز کے حوالے سے کون سا بندہ ہے, وہ بندہ ہاں فنون کے, اور بلا کر اسے یہ دعوت دینی کہ میں ہمارے رسول کے ساتھ کھانا کھائیے. سرکار نے اسے نان مسلم کو دسترخوان پہ بٹھانا, اور پھر علم والے ہاں جی
اور ہنر والے اتنی تکریم، اور پھر ممبر پر بٹھا کے اس کو پوچھنا کہ بتاؤ تم کس بات میں مہارت رکھتے ہو، اور سرکار نے خود کوشچننگ کرنا نیچے بیٹھ کے، اس سے پھر بات چیت بھی کرنی، یعنی کہ جو اسکلز ہیں اور جو علم ہے جب دونوں ملاتے ہیں پھر علم دین بنتا ہے۔ سیرت کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ نوجوانوں کو کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، اور ہمارے جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو چاہیے خصوصی طور پر اس پہ توجہ دیں۔ یہ نعت پڑھنا، نعت سننا یہ اہل محبت کا کام ہے، لیکن سر خالد بھائی اگر کوئی نعت سنتا ہے، نعت پڑھتا ہے اور چراغاں بھی کرتا ہے، اگر وہ چراغاں جو ہے وہ ڈائریکٹ وابڈا کی تاروں سے کرے اور وہ نعت سن کر صبح کسی کا مال کھا لے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں جس رسول کا ماننے والا ہوں پھر میں کہیں منافقت تو نہیں کر رہا، اور اس کو یہ خود سے سوال کرنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور جن کا میں ماننے والا ہوں وہ جو کریم ذات ہے ان کی تعلیمات کیا ہیں، یہ نہ ہو کہ اس جہان جو ہے اسے خسارہ ہو جائے۔ بڑی آپ نے تنقیدی باتیں کی اور سچی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے نوجوانوں میں جو کچھ کمیاں ہیں ان کو یقیناً دور کرنا چاہیے، جن کی آپ نے نشاندہی کی۔ آپ خود نعت خواں رہے اور نعت پڑھتے ہیں، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ابھی آپ نے ذکر جب محفلوں کا کیا، باقی کیا، تو میری توجہ اس طرف بھی گئی ہے کہ اب دیکھتے ہیں ہم کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ نعت جو ہے وہ بڑے ایک ادب سے، احترام سے اور بڑی بغیر میوزک کے پڑھی جاتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے نعت خواں جو ہیں شاید اپنی پاپولیرٹی کو یا محفل کو گرمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ مختلف نغموں کی طرز پر بھی نعتیں آتی ہیں اور جنہیں سن کر دل کو کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ خالد بھائی الحمدللہ نعت کا ماحول بہت بدلا ہے، اور اس پہ میں الحاج سید زبی مسعود شاہ صاحب، بدلا سے کیا مراد ہے؟ بدلا اس طرح ہے کہ پہلے ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ نعت کو میوزیکل انداز کے اندر پڑھنا شروع کیا، ہاں یہ ٹرینڈ اور آیا، ایک ٹرینڈ آیا، نبی صلی اللہ علیہ ایک ٹریک آیا، وہ ٹریک نے ٹوٹلی میوزک بیٹ پہ لیا ہے، لوگوں نے اس پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کراچی کے ساحل پر ڈانس بھی کیا اس پہ، اس حد تک یعنی کہ بے حرمتی ہوئی، ٹھیک ہے معذر، لیکن ہمارے علماء کو سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے بار بار اس پہ جو ہے نا وہ بہتر کیا۔ اب ماحول اس طرح بدلا ہے کہ جو 90s کا زمانہ تھا، جو محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو نعت کا صحیح طور پہ انداز ہے بیٹھ کر اور ان انداز میں پڑھنا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو ہم نے اس میں دیکھا کہ اس وقت جو بر صغیر میں نام ہے، وہ بہت بڑا نام سید زبی مسعود شاہ صاحب ہیں، اگر نعت کے حوالے سے اگر کام ہو رہا ہے اس وقت، تو ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب نعت کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں، بہترین نعت کو شاعر ہیں، اور نہ صرف نعت کو شاعر ہیں بلکہ منہاج یونیورسٹی نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے نعت ریسرچ سینٹر فار ریسرچ جو ہے وہ احسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر بنایا ہے نعت کے حوالے سے، کہ نعت کی تحقیق پہ، نعت گوئی پہ، پڑھت کے حوالے سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جتنے بزرگ صوفیہ کے کلام ہیں وہاں پہ باقاعدہ ٹیمز بیٹھی ہیں، پراپر وہ ادارہ کام کر رہا ہے اور اس میں پی ایچ ڈی بھی کروا رہا ہے، وہ یعنی کہ اس حوالے سے کہ پڑھے لکھے لوگ اسٹیج پہ آنے چاہیے جن کو تلفظ کا بھی اندازہ ہو۔ بالکل، ذکر مصطفیٰ ہو تو وہ جو زبان کا درست تلفظ ہے وہ بھی ہو، اور جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں۔ اچھا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درگزر کی جو آپ کی خوبی ہے اس کا بھی ذکر کیا، نوجوانوں کا بھی حوالہ دیا، آپ خود نوجوان ہیں، تو میں آج کی اس نشست میں آپ سے آخری جو سوال رکھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا اور باقی ذرائع سے اسے بڑے چیلنج ہیں، بیہودگی کے، لوگ باتوں کے، اور ہر طرف اس کے ارد گرد جو ہے وہ بے روا روی پھیلانے کے عوامل موجود ہیں، مواقع موجود ہیں، سرگرمیاں موجود ہیں، تو آج کا نوجوان کیسے ان سے بچ سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جو ہے امتی کیسے بنے؟ خالد بھائی سوال آپ کا بڑا پیارا اور قیمتی سوال ہے۔ ہمارا اس وقت جو نوجوان ہی نہیں، مجھے بدقسمتی سے یہ بات دکھ سے کہنی پڑ رہی کہ ہمارے بزرگ جو کہہ لیں کہ جن کا سفر آخرت کی طرف وہ گامزن ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہیں۔ تو ہمیں جو سب سے پہلے ہمارا ایک چیلنج ہے بہت یہ کہ ہمیں سب سے پہلے خود احتسابی کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ ہر وہ بات سن کر اس پہ یقین کر لینا،
ख़ास तौर पे इस्लामिक कंटेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हम देखते हैं कि कोई भी इस्लामिक कंटेंट है, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट पढ़ लें, अब वो कहते हैं 12 बीवल आ गया, इतने बंदों को आप भेजेंगे, अब खुशखबरी मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। कई बातें लिख के नीचे हदीस लिख दिया, मौला अली के अकवाल लिख दिए, अकवाल वेरीफाई नहीं है, ठीक है, तो उस पर एक तो ना वो कान ना धरें, वो उसकी खुद तहकीक करें। दूसरी बात, जो हुजूर फरमा दें वो करें, जो कुरान ने कहा उस पर अमल करें, जो सरकार का फरमान है वो करें। उसके अलावा देखिए जो सरकार ने इससे मना फरमा दिया उससे हमें रुक जाना चाहिए। और कितना भी दिलकश हो, बेसिकली हमारे लिए तो रेड लाइन और डेड लाइन हुजूर की जात है, हमें उससे बाहर नहीं जाना। और आज के नौजवान को खास तौर पे खुद को शेड्यूल करना, अपना वक्त टिकटॉक पे बर्बाद ना करे, अपना वक्त जो है रील्स देखने में जाया ना करे, उतना ही वो कुरान पढ़े, उतना ही वो दरूद से जुड़ जाए। और ख़ास तौर पे आपके देखने वालों को मैं रबीउल अव्वल के हवाले से अर्ज करता चलूँ कि दरूद पढ़ें। मैं आपको एक ऐसा आज खालिद भाई के प्रोग्राम की तरफ से एक ऐसा वजीफ़ा देने जा रहा हूँ, जो बेघर हैं उनको घर चाहिए तो वजीफ़ा कर सकते हैं, जो बेरोज़गार हैं उस वजीफ़े को करें, अल्लाह ताला रोज़गार इनायत करेगा। अगर कोई शख्स जो है वो बाहर मुल्क ट्रैवल करना चाह रहा नहीं जा सकता, उस वजीफ़े को करे। रबीउल अव्वल का ख़ास वजीफ़ा आपको इनायत कर रहा हूँ, आपने दरूद पाक जो है 1100 मरतबा रोज पढ़ना है, 40 रोज आपने दरूद पाक ये पढ़ना है। इंशाअल्लाह 40 दिनों के अंदर सरकार के दरूद की बरकत से इंशाअल्लाह और माह मिलाद की बरकत से आपका मसला हल होगा और आपने जिंदगियों में निखार देखेंगे कि आपकी रुकावटें परेशानियां कैसे ख़त्म होती हैं और अल्लाह करीम आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। जनाब आरिफ तैयबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।